اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی اس کو وہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے صدارتی ریفرنس کا وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو کیس میں 109 میں انہیں جو پھانسی کی سزا دی گئی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 186 ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ کوئی بھی جو صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کوئی بھی ریفرنس بھجوا سکتا ہے کسی بھی کیس کے حوالے سے، یا کسی بھی بات پہ کوئی قانونی مشاورت حاصل کرنے کے لیے اس کو ریفرنس بھجوا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ وہ آئین کے مطابق اس بات کی پابند ہے کہ اس صدارتی ریفرنس کا کوئی فیصلہ کرے، اس پہ اپنی رائے دے کہ یہ جو ہے صدارتی ریفرنس بھجوایا گیا ہے، کیا یہ وہ جس پوائنٹ پہ بھجوایا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اب جو ہے جہاں تک جس حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کا جو کیس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس میں 109 PPC میں تعزیرات پاکستان میں ان کو سزائے موت دی گئی تھی۔ تو 2011 میں صدر آصف علی زرداری نے ایک صدارتی ریفرنس بھجوایا تھا سپریم کورٹ کو، اس حوالے سے انہوں نے کہ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی ہے، جو سزا دی گئی ہے، کیا وہ قانون کے مطابق درست دی گئی ہے یا غلط دی گئی ہے۔ اب اس میں جی جب آج 2024 میں جب سپریم کورٹ نے اس صدارتی ریفرنس کا فیصلہ کیا تو اس میں چند ایک جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان میں کس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس صدارتی ریفرنس کا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جی کہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے PLD 1979 سپریم کورٹ صفحہ 38 پہ کہ اگر کوئی اس حوالے سے کوئی کیس کو پڑھنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کیا تھا، کہ وہ قانون کی کتاب میں جو میں نے ریفرنس آپ کو بتایا ہے اس کتاب میں موجود ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے وہاں سے۔ اب صدارتی ریفرنس کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو کہ جی آئین میں صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بھجوانے کا اختیار ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس بات کی پابند ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ کرے۔ اب چیف جسٹس نے اس صدارتی ریفرنس میں جو نکات جو ہیں وہ ان کے سامنے لائے ہیں، وہ پہلے یہ ہیں کہ ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ انہوں نے اس میں وہ جو ان کا کرکس نکالا ہے اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس صدارتی ریفرنس میں جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی انہوں نے صدارتی ریفرنس میں یہ جو بات کی ہے کہ ججز جب غلطیاں کرتے ہیں تو کیونکہ عدالت کو اختیار ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا، ضروری نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ جان بوجھ کے غلط کرے، عدالت ہمیشہ جو ہے وہ فیصلہ اپنی طرف سے صحیح کرتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوں اور وہ سمجھا جائے کوئی اس میں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے مطابق جی جو مین اہم بات جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ آئین پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ آئین کے مطابق فیئر ٹرائل کا موقع بھٹو کو نہیں دیا گیا۔ اس میں جو صدارتی ریفرنس کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی مین بات جو یہ تھی کہ انہوں نے فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ موقع بھٹو کو نہیں دیا گیا۔ میننگ دیا گیا، اس کی وضاحت آگے جا کے میں کروں گا کہ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ ایسے تاریخ میں ایسے متعدد مقدمات ہیں جن کے فیصلے درست نہیں ہوئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ صدارتی ریفرنس کا فیصلہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے اس میں جو نکات جو ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے کہ آگے انہوں نے کہا جی کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کیے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، آگے جو ہے جی بھٹو کی پھانسی کے خلاف انہوں نے اس کا بھی ریفرنس دیا کہ جی کب یہ ریفرنس یہ فائل ہوا تھا۔ یہ بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس 2011 میں صدر آصف علی زرداری میں دائر کیا تھا، اور وہ جبکہ وہ اس وقت وہ صدر پاکستان تھے۔ صدر پاکستان کو کیونکہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو کسی بھی پوائنٹ پہ اپنے اس کی مشاورت، اس کی رائے کے لیے وہ بھجوا سکتا ہے ریفرنس، اس لیے انہوں نے 2011 میں صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھجوایا تھا۔
اچھا جی، اس میں جہاں تک فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوا، اس میں آرٹیکل 4، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A کا اس میں حوالہ دیا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے یہ جو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرٹیکل 10A پاکستان کا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس میں کسی بھی ملزم کا ٹرائل کے بارے میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل ہو، کہ ملزم کو پورا موقع دیا جائے، ٹرائل جو ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے بھی، ڈیفنس کی طرف سے بھی، ملزم کی طرف سے بھی، دونوں سائڈوں کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی شہادت جو ہے وہ پیش کر سکیں، کہ کوئی بھی ملزم یہ نہ کہے کہ جی مجھے اپنی صفائی کا پورا موقع نہیں دیا گیا، مجھے جو پروسیس اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو میں نے ڈیفنس اپنا پیش کیا تھا وہ پراپرلی سامنے نہیں لایا گیا، یا مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا کہ میں جو ہے اپنا ڈیفنس پراپرلی جو ہے وہ پیش کرتا، تو یہ جو ہے یہ پروسیس جو ہے یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں جی کہ فیئر ٹرائل۔ فیئر ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ ملزم کم از کم اس بات سے مطمئن ہو، پروسیکیوشن بھی، فیئر ٹرائل دونوں سائڈوں پہ ہے کہ پروسیکیوشن کو بھی پورا موقع دیا جانا چاہیے، پروسیکیوشن یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے جو ہے جو میں اپنے ثبوت دینا چاہ رہا تھا یا جو صفحہ مثل پہ جو ریکارڈ پہ باتیں تھیں وہ ٹرائل کے دوران سامنے نہیں لائی گئیں، اور اسی طرح ملزم بھی یہ نہ کہے کہ جی مجھے جو ہے پورا موقع نہیں دیا گیا، جو میں ڈیفنس پیش کرنا چاہ رہا تھا یا جو میں نے پیش کیا تھا وہ منظر عام پہ نہیں لایا گیا، وہ فائل پہ نہیں لایا گیا، یا دوسری صورتحال یہ ہے کہ ملزم یہ کہے کہ مجھے جو اپنا ڈیفنس پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تو اس میں یہ ہے جی فیئر ٹرائل۔ فیئر ٹرائل کا کیونکہ آرٹیکل 10A ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ اس بات کا حق دیتا ہے ہر ملزم کو، ہر بشک وہ ملزم ہو یا پروسیکیوشن سائڈ پہ ہو، کہ کسی بھی مقدمے کا جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ فیئر ٹرائل کی ٹرم جو ہے نارمل جو ہے ملزم کے حوالے سے کہ جی کسی بھی ملزم کا فیئر ٹرائل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کو پورا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ثبوت پیش کر سکے۔ اس کا 10A کا دوسری بات جو ہے وہ ایک تو ہو گیا فیئر ٹرائل ہو گیا، اور دوسرا ڈیو پروسیس جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ڈیو پروسیس سے مراد یہ ہے کہ قانون نے جو پروسیس بتایا ہے ٹرائل کرنے کا وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، ٹرائل سے پروسیس سے ہٹ کے ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جیسا کہ پروسیس بتایا گیا ہے، کیونکہ ہر کوئی بھی پروسیڈنگ ہو اس کا پروسیس اس کا قانون ہے، اور قانون میں وہ پورا پروسیس بتایا گیا ہے، اور اگر اس پروسیس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو ڈیو پروسیس جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں آپ دوسری سائڈ پہ اگر یہی کہیں کہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں کہا جا سکتا، کہ جی اسی طرح صدارتی ریفرنس میں ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے، اس کا فیصلہ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے یہی اس میں ہولڈ کیا ہے کہ اس میں فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوا، ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا، یا جو وہ اپنے انہوں نے گواہان یا جو ثبوت پیش کرنا چاہتے تھے ان کو اس کا موقع نہیں دیا گیا، اس کو پراپرلی ان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا، جس وجہ سے انہوں نے یہ اس بات کا فیصلہ دیا، یہ ہولڈ کیا کہ یہ جو صدارتی ریفرنس تھا یہ جو ہے انہوں نے اس میں ہولڈ کیا کہ جی بھٹو کو جو سزا دی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو وہ درست نہیں دی گئی، ان کو جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا۔ اور آج انہوں نے صاف انہوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو پوائنٹس انہوں نے کہا، انہوں نے یہاں تک بھی مانے ہیں کہ یہ اس میں کہ ماضی میں جو ججز جو ہیں وہ فیصلہ کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، یہ ساری باتیں انہوں نے یہ صدارتی ریفرنس میں انہوں نے جو ہے پوائنٹس جو ہے وہ ریز کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کو دیکھتے ہوئے اس کو کیونکہ تھارلی سارا اسٹڈی کیا گیا، ہر لحاظ سے پورا دونوں جو اس میں فریقین کو بھی سنا گیا، اس میں رائے بھی لی گئی کہ کیا اس میں پوزیشن ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جو ان کو سزا دی گئی تھی وہ غلط دی گئی تھی، صحیح نہیں دی گئی تھی، فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ڈیو پروسیس جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، وہ جس طریقے سے ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ ٹرائل کا پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا، ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا، جس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سزا ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ غلط ہوئی ہے۔ تو یہ تھا جی جو صدارتی ریفرنس کا فیصلہ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے، تو یہ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ جو ہے اس کیس کو اس ریفرنس کے حوالے سے یہ ڈسکشن کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ جگہ حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔